أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء وفاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا. پس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹیں. کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے. بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے. سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں. کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے. تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہوں. پس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو. پھر اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں. اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکے نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. کیا تمہیں اتنی سی عقل بھی نہیں؟ کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے. ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا. گو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا. اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی. اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا
اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی تلقین کی، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی حکم دیا اور علم دیا، اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی وہ بدترین گنہگار، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 75۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس سے پہلے بھی جاری تھا۔ قوم سے انہوں نے بات چیت کی، مباحثہ ہوا معبودوں کے پر، اور اس بات کے پر بحث ختم ہو گئی کہ یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے معبود ہیں، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مباحثے کے ذریعے جتنا بن سکا اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، اور جب بحث کرنے کے بعد نتیجہ کچھ نہیں نکلا تب انہوں نے اپنی قوم کو صاف کہہ دیا، میں تمہارے معبودوں کو توڑ ڈالوں گا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، سارے معبودوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دوں گا جب تم واپس پلٹو گے۔ اور ایسا ہی انہوں نے کیا، سوائے بڑے بت کے تمام بتوں کو توڑ دیا، اور ایک روایت کے مطابق اس کے ہاتھ میں کلہاڑی کو بھی پکڑا دیا۔ چنانچہ جب یہ لوگ واپس آئے، واپس آنے کے بعد ان لوگوں کا کوئی قومی دن تھا یا تو پھر وہ ان کے تہوار کا دن تھا، میلے میں گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آنے کے بعد جب انہوں نے اپنے معبودوں کو دیکھا سارے کے سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں، تب انہوں نے کہا، من فعل ھذا بآلیتنا، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ یقیناً وہ بڑا ظالم ہے۔ تب لوگوں نے کہا کہ وہ ابراہیم ہے، ایک نوجوان جو ان کے بارے میں تذکرہ کیا کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سارے لوگوں کے سامنے لا کر اس کو حاضر کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے، فاسألوہم، ان سے سوال کرو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے چالتے ہوں۔ اب یہاں بات آگے پیش کرنے سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ کھلے طور پر لگ رہا ہے بتوں کو انہوں نے توڑا، اور توڑنے کے بعد جب سوال ہوا تو کیا کہا کہ انہیں دراصل ان کے بڑے معبود نے توڑا ہے، بڑے بت نے توڑا ہے، ان سے سوال کرو، اگر یہ جواب دے سکتے ہیں تو خود ہی بتائیں گے۔ حالانکہ اس کے اندر بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے جو دور جدید کے ہیں، پہلے زمانے کے نہیں بلکہ دور جدید کے 100-150 سال پہلے کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کے پر جو ایک روایت آتی ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی 175 سالہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، سوائے 3 مقامات کے۔ 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر تھا، اس لیے کہ جب یہ قوم کے لوگ جانے لگے میلے کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی چلو، تب انہوں نے کیا کہا، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے۔ یہ پہلا جھوٹ۔ اور دوسرا یہ تھا کہ بتوں کو انہوں نے ہی توڑا، اور جب لوگوں نے سوال کیا تو انہوں نے کیا کہا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، بڑے نے یہ کام کیا ہے، یہ ایک چیز۔ اور تیسرا انہوں نے اپنی ذات کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے کہا تھا۔ جب انہوں نے یہ کہا، راستے میں یہ ہجرت کا واقعہ ہے، فلسطین کی طرف، ملک شام کی طرف وہ جا رہے تھے، راستے میں ایک ظالم بادشاہ تھا، اور راستے میں آنے والے مسافروں کو پکڑ لیا کرتا،
उनके साथ अगर औरत होती उसके पर नाजायज़ कब्ज़ा करता, साथ में रहने वाला अगर शौहर है उसको मार देता, और अगर कोई देगर रिश्तेदार है तो उन्हें छोड़ दिया करता था। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये शौहर थे हज़रत सारा के। ऐसे में हज़रत सारा को जब उसने पकड़ा तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि जब वो तुमसे सवाल करेगा मेरे ताल्लुक़ से तो कह देना कि ये मेरा भाई है। और यकीनी बात है कि दीनी एतबार से हर कोई एक दूसरे का भाई और बहन है, ये दीनी रिश्ता होता है। और खूनी रिश्ते के एतबार से जो सगा रिश्ता होता है हम कहते हैं कि हमारा भाई है, बहन है। बादशाह ने ये समझा कि असल में ये सगे यानी खूनी एतबार से भाई 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 बहन है, छोड़ दिया। तो ये 3 मकामात हैं। अब ये जो रिवायत यहाँ पर आई है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो रिवायत किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज खुद कहे, लम यकज़ब इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झूठ नहीं बोला मगर 3 जगहों के पर। यानी इस रिवायत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि 3 मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हकीकी एतबार से और एक होता है ज़ाहिरी एतबार से। अब मिसाल आपके सामने बयान करूं, ज़ाहिरी एतबार से जो चीज़ें हमको दिखाई देती है, हम देखिए बहुत सारे मकामात के पर सजावट की जाती है, डेकोरेशन किया जाता है, शादी ब्याह और देगन फंक्शन के मौके के पर वहाँ लाइट्स आपको चलता हुआ दिखता है, या वो गर्दिश करता हुआ या एक लाइन में कतार के अंदर चलता हुआ दिखता है। ये ज़ाहिरी बात है। और हकीकी बात यह है कि इन लाइट्स की सेटिंग ऐसे एतबार से की जाती है कि वक्त के पर चालू होते बंद हो जाते हैं, और ये हकीकत है। और ज़ाहिरी मुशाहदा क्या है कि वो चलते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ भी मामला वही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कहा वो ज़ाहिरी एतबार से झूठ था, लेकिन हकीकी एतबार से वो मुनाजराना रंग था, सामने वाले को दावत देना था। अलावाजी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद झूठ बोलने की इजाज़त दी है 3 मकामात के पर। 3 मकामात कौन से? जो मुस्लिम की रिवायत में है, शौहर अपनी बीवी को ताकि उनके ताल्लुकात बहाल रह सके, ये एक मकाम होता है। दूसरा मकाम यह है कि 2 लोगों के दरमियान, 2 गरोहों के दरमियान रंजिश है और उन दोनों को मिलाना है, उनके दरमियान मुफाहमत मुसालहत पैदा करना है। तो झूठ के ज़रिए से हम उन लोगों के दरमियान मुसालहत पैदा कर सकते हैं। और तीसरा मकाम, लड़ाई के मौके पर दुश्मनों को झूठ बोला जाए। मुसलमानों की तादाद है 1 लाख, हम कहें नहीं 1 लाख से कहीं ज़्यादा है, 2 लाख है, 1.5 लाख है, ताकि दुश्मन मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा सुनने के बाद हैबत में आ जाए, वहाँ इजाज़त है। ये 3 जगह पर शरीयत खुद इजाज़त देती है। अब यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो इस्तेमाल किया तो क्या गलत था? 175 साल ज़िंदगी में उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। ये बहुत बड़ी इबरत की बात है लोगों के लिए। हमारे यहाँ ज़िंदगी का कोई एक दिन आप बता दीजिए कि आप झूठ ना बोलते हो। कौन है जो ये दावा कर सकता है? इल्ला माशाअल्लाह। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 175 साल ज़िंदगी में 3 मकामात पर, उनमें भी 2 मकाम अल्लाह तबारक व तआला के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दावत व तबलीग के लिए, और एक अपने ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए। अब यहाँ शरीयत एतबार से देखा जाए, शरीयत ख़ुद इस बात की इजाज़त देती है, इल्ला मदतुरितुम इलैहि। अल्लाह ने बहुत सारी हराम चीज़ों का तज़किरा किया, कहा कि तुम्हारे लिए सूअर हराम, बहता हुआ खून हराम है। उसके बाद कुरान मजीद कहता है कि इल्ला मदतुरितुम इलैहि, इल्ला ये कि अगर तुम्हारी जान पर बन आए, मजबूर कर दिया जाए। कोई आदमी हमारे सर के पर गन लगा देता है, गन पॉइंट के पर काम कराता है, ये काम तुमको करना होगा, या कह रहा है कि नहीं तुम्हें सूअर का गोश्त तो खाना होगा, शराब पीना होगा, वरना तुम्हारी जान ले लूँगा, मजबूर है। शरीयत इजाज़त देती है कि ऐसी मजबूरी में अपनी जान को बचाने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब ऐसे मकाम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे जहाँ उनकी जान जा सकती थी, और उन्होंने अपनी ज़ात के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए झूठ बोला, तो क्या गलत किया? शरीयत खुद इजाज़त देती है। तो ज़ाहिरी एतबार से झूठ है, हकीकी एतबार से ये शरन जायज़ था।
تو ان روایتوں کے پر بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مقام کے پر حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بھی چوک گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت اور ایک نبی کی نبوت اور مکان نبوت کے تحفظ کے لیے راویان حدیث کو قربان کر دینا پڑے تو کر دینا چاہیے۔ ان ساری چیزوں سے بڑھ کر دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت ہے، حالانکہ ان کا یہ کہنا صحیح نہیں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں روایت کرنے والے جو راوی ہیں، اس روایت کی بنیاد کے پر اگر آپ کہیں گے نہیں انہوں نے اس روایت کے اندر غلطی کی، خطا کی، تو اس بنیاد کے پر ان کی ساری روایتیں معرض خطر میں آ جائے گی، ان روایتوں کو قبول ہی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہاں ان لوگوں کی غلط بیانی خطا ثابت ہو گئی، اور یہی ان کی ساری روایتوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب اس بنیاد کے پر ذخیرہ حدیث اگر آپ کھنگالیں گے، بہت بڑا حصہ حدیث کا ان راویوں کی روایت کردہ روایات کے پر ہے، تو ان ساری روایتوں کو ہمیں ٹھکرانا ہوگا، ان ساری روایتوں کو رد کرنا ہوگا، تو یہ چیز اپنی جگہ پر غلط ہے۔ اور اس باب میں حضرت مولانا مودودی صاحب کا بھی نام آتا ہے، اور وہ صرف اسی روایت نہیں، بہت ساری روایت، چاہے وہ دجال ہو، دجال کے تعلق سے تو نعوذ باللہ اتنی جسارت، کہتے ہیں کہ کانا دجال افسانہ ہے، نعوذ باللہ، اور جب ان کے پر تنقید کی جاتی ہے بھڑک اٹھتے ہیں ان کے فالور، ان کے متبعین، یعنی صحابہ کے پر تنقید ہو، روایات کے پر تنقید ہو چلے گا، لیکن اگر کوئی شخص ان کے پر تنقید کرے تو گوارا نہیں۔ عجیب و غریب قسم کا تضاد ہے، یعنی نعوذ باللہ اصحاب کرام سے بڑھ کر عزت و توقیر مودودی صاحب کی ہے۔ یہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرے کوئی مسئلہ نہیں، اگر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر اعتراض کرے کوئی مسئلہ نہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر تنقید کرے غلط روایات کی بنیاد پر، جھوٹی روایت کی بنیاد پر، کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر کوئی ان روایت کو غلط بولے تو ان کے فالورز کے ماتھوں کے پر شکن آ جاتی ہے اور زبان بے قابو ہو جاتی ہے، ایسے ایسے الفاظ ذہن و دماغ سے نکلنے کے بعد صفحہ ہستی پر، کرتاس کے پر آتے ہیں کہ ہم اسے پڑھ کر بیان نہیں کر سکتے۔ بہرحال تو یہ روایت جس کی بنیاد کے پر لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ بولنا غلط ہے، غلط، قرآن خود بیان کر رہا ہے، دو چیزیں تو قرآن مجید کے اندر ہے، جب انہوں نے کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، سورہ صافات میں، اور یہاں خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں بلکہ اس کے بڑے معبود نے انہیں توڑا ہے، تو کیا نعوذ باللہ قرآن مجید کی آیت کو غلط کہو گے؟ قرآن کے پر اعتراض کرو گے؟ قرآن صاف طور کے پر کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے مناظرانہ رنگ کے لیے اور جس عقیدے کے پر وہ قائم تھے اسے غلط ثابت کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اب جب انہوں نے یہ کہا ٹھیک ہے پوچھ لو ان لوگوں سے، اگر یہ جواب دے سکتے ہیں تو جواب دے دیں گے، تو سارے لوگ عملی طور کے پر اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہی ظالم ہیں، یہ بول نہیں سکتے۔ اب جب یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو یہ معبود کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ثابت کرنا تھا کہ حقیقت میں یہ نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے اندر سپر پاور ہوتی، طاقت و قوت ہوتی، تو جو انہیں توڑنے کے لیے آیا تھا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ یہ اپنے آپ کو پہلے بچاتے، اپنے آپ کو ٹوٹنے پھوٹنے سے بچا لیتے۔ جب اپنے آپ کے دفاع کی ان لوگوں کے اندر طاقت نہیں، دوسروں کا کیا بال بھی پکا کریں گے، یا کسی کے پر آئی مصیبت کو کیا دور کریں گے، یا کسی کی مشکل کشائی حاجت روائی کیسے کریں گے؟ اس میں کئی باتیں، چلو ٹھیک ہے سب کے سب صحیح ہیں، اور بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آنکھیں بنی ہوتی ہے نا بتوں کی، اور بڑے بت نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ کون انہیں توڑ رہا ہے، اس کے بعد بھی اس نے نہیں روکا، یعنی اس کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے، ان کا جو سب سے بڑا تھا اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے معبودوں کے پر جو ظلم ہو رہا ہے اسے روک سکے۔ اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت پیارا پیغام دے رہے تھے کہ یہ پیغام تھا کہ جس طرح ایک بڑا معبود اپنے سے چھوٹے معبودوں کی معبودیت کو، ان کی بندگی کے کیے جانے، ان کی پوجا پاٹ کیے جانے کو پسند نہیں کرتا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو حقیقت میں معبود حقیقی ہے اور وہی تمام لوگوں کا رب ہے، وہ یہ کیسے برداشت کرے گا کہ دنیا میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جائے؟ ناممکن ہے اللہ کے سوا کوئی معبود ہو، یا اس دنیا کے اندر ایک کے سوا 2 یا 3 4 5 معبود ہو۔ تمام چیزوں کا رد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اب یہاں ایک اہم بات اور بھی، اس واقعے سے دلیل پکڑ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آج ہم مندر کے اندر جا کر گھس جائیں اور ان کے معبودوں کو توڑ پھوڑ دیں۔ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمت عملی کے طور پر کیا۔ پہلے انہیں جا کر سمجھایا، مباحثہ کیا، چاند سورج جس کی وہ عبادت کر رہے تھے اس کے بارے میں غلط ثابت کیا، دیکھو یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ساری حجت پوری ہونے کے بعد انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا، یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری اہم وجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے کوئی نہیں تھا، وہ اکیلے تھے، اس لیے کہ عمومی طور کے پر ہوتا کیا ہے، اب یہاں اگر آپ نے کسی ایک مندر کے اندر جا کر مورت نہیں توڑی یا وہاں جا کر کوئی بھی ایسا کام کیا جس کی بنیاد کے پر وہ بھڑک اٹھے، نتیجہ کیا ہوگا؟ صرف آپ اس شہر کی بات مت کیجئے، پورا ملک آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ جہاں جہاں تھوڑے مسلمان ہوں گے سب کے سب خطرات کی زد میں ہوں گے، جان مال عزت و ناموس سب داؤں پر لگے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے ایسا کوئی نہیں تھا کہ ری ایکشن کے طور کے پر انہیں کوئی نقصان پہنچایا جاتا، لیکن آج اگر ہم یہ کام کریں گے ری ایکشن کے طور کے پر کروڑوں مسلمان ہیں جو خطرات کی زد میں آتے ہیں، لہذا یہ اقدام حالات کے پس منظر میں نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت تو صحیح تھا، ابھی اسے نہیں کیا جا سکتا۔ یہی فقہ الدعویٰ ہے کہ دعوت کے وقت یہ دیکھا جائے کہ ہماری بات کا اثر کہاں تک ہو سکتا ہے، ہم کون سا اقدام کریں گے جس کی بنیاد کے پر کیا ہوگا اور ریئیکشن کی بنیاد کے پر کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ فقہ الدعویٰ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے اپنے سروں کو جھکائے ہیں اور خاموش اقرار کر رہے ہیں کہ تم تو جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں، یعنی انہیں اپنی خطا اور اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ لیکن اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے، تب انہوں نے ان کے سامنے حقیقت سامنے رکھی، کہا افتعبدون من دون اللہ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو، ما لا ينفعکم شیئا، جو تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ولا یضرکم، اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے، کوئی طاقت نہیں ہے ان لوگوں کے اندر۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے، افسوس ہے تمہارے پر اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اب جب قوم ایک موڑ کے پر آ گئی تھی، لوہا گرم تھا اور اس کی بنیاد کے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی حسین انداز میں انہیں دعوت دی اللہ کی وحدانیت کی اور ان تمام معبودان باطلہ کے غلط ہونے کی۔ ایسے موقع کے پر جذباتی کارڈ کا استعمال ہوا۔ آج بھی آپ دیکھیے جذباتی کارڈ غیر مسلموں کا سب سے فیوریٹ کارڈ ہوتا ہے، جذباتی طور کے پر انہیں سوچنے سمجھنے کے پر مجبور نہیں کیا جاتا ہے، اور اگر وہ کہیں سوچنے سمجھنے پر مجبور ہوتے ہیں تو فوراً ان کے جذباتوں کو کسی اور طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ جذباتی کارڈ دھرموں کا، انہیں سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ اب یہ کیا کہتے ہیں اذان کے پر جو باتیں کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ ایک مسلمان جب اذان دیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی ہمارے سارے معبودوں کو غلط بول رہا ہے۔ تو اس سے ہمارے جذبات کو، ہماری بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو غور کیجئے تمہارے شرک کرنے کی بنیاد پر مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی زمین کے پر رہتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر پلتے ہوئے اس کے خلاف کام کرتے ہو، اس کی عبادت چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت، جس کو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے ایک بہت پیارے انداز میں بیان کیا تھا، شرک کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ شرک کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسا کہ بادشاہ کے تاج کو کسی چمار یا انتہائی گندے آدمی کے سر کے پر رکھ دیا جائے کہ تو بادشاہ ہے۔ کتنی غلط بات ہے، کہاں بادشاہت اور کہاں انتہائی ذلت والا کام، یہی معاملہ ہے، بلکہ شرک اس سے کہیں زیادہ کبیح ہے۔ تو یہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں۔
تو یہ جذباتی کارڈ انہوں نے استعمال کیا. فوراً کیا کہا؟ حرکو، اسے جلا کر راکھ کر دو. وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے. یعنی فوری طور کے پر جو ان کا ذہن و دماغ سوچنے کی طرف ڈائیورٹ ہوا تھا اسے ہٹا کر جذبات کی طرف لے کر آ گئے. دیکھو تمہارے معبود خطرے میں ہے، تمہارا دھرم خطرے میں. آج وہی معاملہ ہندوستان کے اندر ہے کہ ہندوؤں کو جو کہا جاتا ہے کہ تمہارا دین، تمہارا دھرم خطرے میں ہے. افسوس کی بات ہے حکومت، ان کی کارندے اندے سب کچھ ان کے پاس، اس کے بعد بھی انہی کا دین خطرے میں اور مسلمان کوئی خطرے میں نہیں ہے. جبکہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے ساتھ کیا نہیں ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی موب لنچنگ ہوتی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. آج سنسد کے اندر ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی بنیاد کے پر اناپ شناپ باتیں سنائی جاتی ہے، گالیاں تک دی جاتی ہے. یہ ہمارا معاملہ ہے. اس کے بعد بھی مسلمان خطرے میں نہیں ہے، وہ خطرے میں. یہ جذبات کے کارڈ ہے جو استعمال کیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ اگر تمہیں کرنا ہے، اب قوم سوچنے سمجھنے کے بجائے بھڑک اٹھی. اور وہی معاملہ آج بھی ہے کہ سارے لوگ ایک موڑ کی طرف آتے، فوراً انہیں جذبات کی طرف موڑ دیا جاتا ہے. اب ان کے سامنے بے روزگاری کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مہنگائی کوئی مدعا نہیں ہے، تعلیم، لوگوں کی صحت، میڈیکل لائن کے پرابلمز کوئی مسئلہ نہیں ہے. جذبات صرف استعمال کیا جاتا ہے دین کے نام کے پر، دھرم کے نام کے پر، سب بھول جاتے. یہ ایک ایسا نشہ ہے جو ساری بیماریوں کو انسان کے ذہن و دماغ سے محو کر دیتا ہے. اور جب یہ نشہ اترتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ نقصان کتنا ہوا ہے. اب یہ جیسے ہی انہوں نے جذباتی کارڈ استعمال کیا، آگ جلائی گئی. مقدمہ وقت کا بادشاہ نمرود اس کے دربار میں پہنچا. ایسی آگ تیار کی گئی جو عراق، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، اس کا ایک شہر وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی جگہ کا یہ سارا معاملہ ہے. آگ تیار کی جانے لگی. یہاں تک کہ عورتوں کا بھی کردار دیکھیے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عورتیں نذر مانتی تھیں، اگر یہ میرا کام ہو گیا تو اتنی لکڑی لا کر میں آگ کے جلانے کے اندر مدد کروں گی. ایسے ایسے کام کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کے تعلق سے کہا اسے مار دینا چاہیے دیکھنے کے فوراً بعد. اگر کوئی پہلے وار میں چپکلی اور یہ گرگٹ جو ہوتا ہے ایک ہی نسل ہے، اگر کوئی مارتا ہے تو 30 نے کی. اگر پہلی مرتبہ نشانہ خطا ہوا دوسری مرتبہ میں لگا 20 نے کی. پہلی اور دوسری مرتبہ خطا ہوتا ہے تیسرے میں لگ گیا تو 10 نیکی ملتی ہے. یہ نیکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اور اس کی وجہ کیا بیان کی؟ اس لیے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار رہا تھا. حالانکہ اس کے پھونک مارنے سے کچھ ہونے والا نہیں، لیکن وہ تعاون تو کر رہا تھا. گرچہ نقصان نہیں ہو رہا ہے لیکن دل کے اندر جو خباثت ہے اس بنیاد کے پر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور یہ انسانوں کی دشمن بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں کی گئی. اب آگ تیار ہوئی. اب آگ کے تیار ہونے کے بعد مسئلہ کیا ہوا؟ آگ اتنی بھیانک تھی کہ تاریخ میں اتنی بڑی آگ نہیں تیار کی گئی تھی. کوئی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم کو کیسے ڈالا جائے؟ چنانچہ مشورہ ہوا. بخاری کی طویل روایت ہے اس ضمن میں، منجنیق کے ذریعے، یعنی جو ہمارے یہاں گلیل ہوتی ہے اس ٹائپ کا کوئی اوزار تیار کیے گا. اس کے اندر حضرت ابراہیم کو رکھا گیا اور جھونکے کے ساتھ دور سے انہیں اس میں پھینک دیا گیا. اللہ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بنا دیا. 40 دنوں تک یہ آگ جل رہی تھی. سوچیے وہ آگ کتنی بھیانک ہوگی. اور 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کے اندر تھے. حضرت ابراہیم خود کہتے بھی ہیں میرے آرام کے اور چین کے جو دن تھے وہ اسی آگ کے دن تھے. اللہ نے جس آگ کو میرے لیے گلے گلزار بنا دیا تھا، بڑے سکون کے ساتھ اس آگ کے اندر 40 دنوں تک رہا. اب یہاں انسان سوچ سکتا ہے 40 دن انسان کو کھانے پینے اور بھی بہت ساری حوائج کی ضرورت پیش آتی ہے. اللہ نے سب نظم کر دیا. جب وہ معجزہ ہی ایسا تھا کہ آگ کو گلے گلزار بنا دیا گیا تو یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے کیا مشکل تھی. وہ ہر چیز کے پر قدرت رکھتا ہے. چنانچہ یہاں ایک اور بات امام بخاری نے نقل کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ان کے جسم کا لباس بھی اتار لیا گیا، بالکل برہنہ کر کے آگ میں پھینکا گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن جب تمام لوگ برہنہ ہوں گے، مادر ذات برہنہ، جس موقع پر ایک تار نہیں ہوگا لباس کے نام کے پر،
سب سے پہلے ان ننگے لوگوں میں کسے لباس پہنایا جائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس لیے کہ دنیا میں آگ میں ڈالے جانے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر انہوں نے اپنا لباس بھی اتروا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، آزمائش ہے، میں اپنا لباس اتارنے کے لیے تیار۔ حضرت جبرائیل حالانکہ آ گئے، کہیے اگر کوئی مدد ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اور مصیبت کے موقع پر یہی جملہ اصحاب کرام نے کہا، ہر مسلمان کو کہنا چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور وہ سب سے بہترین کارساز کام کو بنانے والا ہے۔ وہ کاموں کو بگڑنے نہیں دیتا، بلکہ کاموں کو جو بگڑے ہوئے بظاہر نظر آتے ہیں بنا دیتا ہے، سنوار دیتا ہے، اور اللہ نے وہی کیا۔ علامہ اقبال نے مشہور شعر کہا تھا نا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اس ابراہیم کے ایمان کی ضرورت ہے، ایمان کی بنیاد کے پر یہ ساری سہولتیں۔ وہ آگ، اس کے پر غور کیجئے، سارے لوگوں نے مل کر ان کے لیے کیا کیا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ سارے پلاننگ منصوبوں کو فیل کر دیا۔ آج بھی ہمارے خلاف بڑی بڑی سازشیں رچی جا رہی ہیں، چاہے ملکی سطح کی بات کہیے، عالمی سطح کی بات کہیے۔ اگر ایمانی پاور ہے، ہمارے اعمال، ہمارے معاملات بہتر ہیں، تو سمجھ لیجئے جو اللہ حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر رکھ سکتا ہے، وہاں ان کی جان بچا سکتا ہے اور اسے گلے گلزار بنا سکتا ہے، کیا وہی اللہ ہمارے معاملات کو درست نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے اندر، اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ اللہ کی حکمت میں، منصوبوں میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے۔ کمی ہمارے ایمان، ہمارے معاملات کے اندر ہے۔ اگر وہ ایمان، وہ عمل، وہ جذبہ، وہ توکل کہ اللہ کی خاطر کود پڑیں گے، یہی معاملہ تو ان لوگوں کا ہوا تھا اصحاب الاخدود کا، جنہیں خندق کے کھودنے کے بعد جو سورہ بروج کے اندر بیان کیا گیا ہے، قتل اصحاب الاخدود، کھائی والے خندق والوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اس بنیاد کے پر وہ ایمان لے کر آئے تھے۔ اللہ نے کیا کیا؟ جب انہیں اس خندق میں آگ کے جلانے کے بعد کودنے پر مجبور کیا گیا، اللہ نے ان کی روحوں کو اس آگ میں جانے سے پہلے قبض کر لیا کہ میرے بندے جو میرے ایمان اور میرے پر بھروسہ کرتے ہوئے اور میرے بندے بن کر اس آگ میں کود رہے ہیں، میری وجہ سے جنہیں آگ میں کودنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے حفاظت کی، ان کے آگ میں جانے سے پہلے روحوں کو قبض کر لیا تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ اللہ کی حکمت اور منصوبہ بندی ہے۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر باہر نکلے۔ جب دیکھ لیا کہ یہاں کوئی فائدہ نہیں، اتنی دعوت، اتنی محنت کرنے کے بعد لوگ ماننے پر مجبور نہیں، اور اس کے علاوہ آگ میں دیکھا کہ اللہ نے گلے گلزار بنایا، 40 دن کے بعد میں ان سے زندہ واپس نکلا، پھر بھی ماننے کو تیار نہیں، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام جو مسلمان ہو جاتے ہیں وہ تھے۔ چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، ہم نے حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں سے نجات دی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس سرزمین کی طرف جہاں ہم نے برکتیں بکھیر رکھی ہے، ملک شام۔ وہاں یہ دونوں گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام ان کی بستی فلسطین کے پاس تھی، جو کہ اردن کا علاقہ ہے، انتہائی زرخیز علاقہ، اور آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس سے پہلے قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا، ہم نے حضرت ابراہیم کو، اب یہاں حضرت اسماعیل کا تذکرہ نہیں ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کا ہے، ہم نے انہیں اسحاق عطا کیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی ماں ہاجرہ ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی ماں سارہ ہیں۔ حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں، دونوں سے الگ الگ بچے پیدا ہوئے، ایک سے حضرت اسماعیل اور دوسرے سے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اللہ نے کہا ہم نے انہیں اسحاق عطا کیے، ویعقوب، اور یعقوب کو بھی نافلہ فضل کے طور پر مزید۔ یعقوب یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور انہی کا نام اسرائیل بھی ہے۔ ان کے جو 12 بیٹے تھے، یعقوب وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے، لوگوں کے سوال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر ہیں، وہ جواب دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کے رخ کو دوسری طرف پھیر دیا۔
کہا لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ کہا کہ حضرت ابراہیم، حضرت یوسف علیہ السلام، اس لیے کہ ان کے باپ نبی، ان کے دادا نبی، ان کے پردادا نبی، یعنی 4 نسلیں یکے بعد دیگرے نبیوں کی ہے۔ اس بنیاد کے پر فضیلت انہیں حاصل ہے کہ یکے بعد دیگرے 4 نسلیں نبیوں کی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ فضیلت بیان کی۔ اب یہاں نفل کے نام سے ایک چیز یاد آتی ہے، ابھی آپ نے سوشل میڈیا کے پاس سنا ہوگا، ایک بہت بڑا فتنہ، انجینئر محمد علی مرزا پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا نہیں چھپا ہوا ہے، ظاہر تو ہوتا نہیں ہے، وہ نفل کے تعلق سے کیا بیان دیتا ہے؟ یہ جاہلوں کا ہی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جنہیں عربی نہیں آتی ہے۔ وہ جاہل کہتا ہے نفل کا مطلب ہوتا ہے فالتو، نعوذ باللہ، یعنی فرض کے علاوہ جتنی نمازیں وہ سب فالتو ہے، پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فالتو کام کرتے تھے؟ اس کی فضیلت اتنی بیان کی، سنت مؤکدہ کی، سنت غیر مؤکدہ کی، تہجد کی، آپ نے بلا وجہ فضیلتیں بیان کی۔ اتنا بڑا جاہل، اتنا بڑا فتنہ ہے، اسے نفل کا مطلب نہیں سمجھتا ہے۔ نفل عربی زبان میں زائد کو کہا جاتا ہے، ایکسٹرا کو کہا جاتا ہے۔ فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ نفل ہیں، اور نفل میں 2 کیٹیگری ہے، ایک سنت مؤکدہ یعنی جس کی تاکید آپ نے کی، ایک سنت غیر مؤکدہ جس کی تاکید آپ نے نہیں کی ہے، لیکن اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا کرتے تھے۔ تو یہ نفل کا مطلب فالتو نہیں ہوتا ہے، بلکہ مزید ہوتا ہے، زائد ہوتا ہے، یعنی اللہ کا فضل ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے کہا۔ اس جاہل کو اگر اس آیت کا ترجمہ کرنے کا دے دیا جاتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ وہ کیا کہتا؟ فالتو کہتا۔ اتنا بڑا جاہل ہے اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اور ایک بڑا طبقہ بن چکا ہے۔ اور خاص طور سے میں کہتا ہوں ہمارے اپنے درمیان ایسے چھپے ہوئے لوگ آپ کو ملیں گے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے تعلق سے باتیں کرے، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اسی فتنے کا شکار ہے، اور نوجوانوں کو خاص طور سے شکار کیا گیا۔ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ علماء سے جتنا قریب رہیں گے فتنوں سے اتنا دور رہیں گے، اور جتنا غیر علماء کو آپ فالو کریں گے یقینی بات ہے کہ فتنہ اتنا زیادہ آپ کے قریب آئے گا۔ ہم کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان، تو اسی طرح نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے۔ یہ آدھا ادھورا علم انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو مزید ان کو عنایت کیا گیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام جنہیں اردن کی طرف مقام صدوم کے پاس بیچا گیا تھا، ایک بڑا زرخیز علاقہ تھا، لیکن وہاں کے لوگوں نے ان کی دعوت کے نتیجے میں کیا کیا؟ بات کو نہیں مانا۔ یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ اس واقعے کا تذکرہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے حکمت عطا کی، علم عطا کیا، اور اس بستی سے جو انتہائی گندی بستی تھی، بستی کو اللہ نے کہا کہ بستی یہ نالائق تھی، حالانکہ بستی کے لوگ نالائق تھے۔ یہ تعبیرات ہوتی ہیں۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یہ انتہائی بدترین گنہگار تھے، چنانچہ اللہ نے اس کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ یہ چونکہ عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کیا کرتے تھے، قانون فطرت کو تبدیل کیا، اللہ نے ان لوگوں کے پر بطور عذاب کے پوری بستی کو پلٹ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اپنی پر کے پر پوری بستی کو اٹھایا، اتنا اوپر لے کر گئے کہ آسمان کے فرشتے کتوں کے بھونکنے کی آواز کو سن رہے تھے، اور وہیں سے اس بستی کو پلٹ دیا۔ اس جگہ کے پر 1.5 بحر مردار ہے۔ یہ ہمارے انجوائمنٹ کی یا پکنک منانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ عبرت کی جگہ ہے کہ جس طرح اس بستی نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے انہیں پلٹ کر رکھ دیا، اللہ ہمیں بھی پلٹ سکتا ہے۔ تو اللہ جیسے گناہوں کی بنیاد کے پر بستیاں پلٹ سکتا ہے، حالات تبدیل کر سکتا ہے، ایسے ہی نیکیوں کی بنیاد پر اللہ ہمارے لیے حالات کو خوشگوار بنا سکتا ہے، مشکل حالات کو آسانیوں کے اندر تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہی اس جملے کا مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی چیز کو پھیرنا اور اس کی کوئی طاقت سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں۔ تو جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر چیز کو بدلنا پھیرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں، یہی اس کی ربوبیت ہے، تو پھر اللہ پر ایمان و یقین ہونا چاہیے۔ جو عقیدہ بار بار پڑھایا جاتا ہے اس کا مطلب وہی ہوتا ہے، جتنا پختہ ہوگا اتنا بہتر ہوگا۔ آگے انشاءاللہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو باپ اور بیٹے ہیں،
ان کے تعلق سے کچھ اہم باتیں ہیں، ان کے واقعے کے تناظر میں وہ آپ کے سامنے اگلے درسوں میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید، اس کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کے پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔